بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل عبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ یہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو یقول التی ہی احسن کہ وہ جب بھی بات کریں تو بڑی اچھی بات کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان ان کے درمیان لڑائی ڈالتا ہے، جھگڑے ڈالتا ہے، تو لہٰذا جب بھی بات کرے آپس میں شیر و شکر ہو کر کرے، محبت سے کرے، پیار سے کرے، ترشی والا معاملہ نہیں، سختی والا معاملہ نہیں، بد زبانی والا معاملہ نہیں۔ اللہ تو اپنے نبی جناب موسیٰ کلیم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بات کرنی ہے فرعون سے تو کہنا، بات کو نرم انداز میں جا کے کرنا تاکہ آپ کی بات اثر انداز ہو سکے۔ ایسے ہی جب خطیب ایک شیریں بیاں خطیب جب اچھے انداز میں خوبصورت انداز میں پڑھ کر بات کو سونی بیان کرتا ہے تو جو بات نہیں سننے کو تیار وہ بھی کہتے ہیں چلو آؤ تو صحیح، ذرا سنیں تو صحیح جی کر۔ اور انشاءاللہ اسی بھی ایتھے اللہ دی رحمت نال اس طرح ہی پڑھنے ہیں سونے طریقے نال اور اچھے انداز دے نال۔ یہی تے وجہ ہے نا کہ لوگ منع کرتے ہیں کہ اتنے نہ جایا جائے، بعد منع کرتے رہو، سانوں تے گل ہی بڑی سونی لگتی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ اسی اللہ دی رضا واسطے بات کرنی ہے، اخلاص نہ بات کرنی ہے۔ ساری نظر تے اپنے رب تے وے نا، سانوں تے اودی رضا چاہیے، رحمت چاہیے۔ اسی تے تے او دے خادم کھڑے ہیں، او دے دین دے نوکر بن کے بیٹھے ہیں، ساڈی کی ویلیو؟ اسی تے دین دے انتہائی چھوٹے جے اس دے نوکر تے غلام، اور کوئی ساڈے اندر بناوٹ نہیں، کوئی بڑائی نہیں، کوئی وڈیائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ساڈے اس عمل کو قبول کر اور اللہ اخلاص ہی رکھے ساڈے اندر، نرمی ہی رکھے ساڈے اندر۔ اے اصل بات ہے میرے بھائیو، تساں بھی اپنے اندر انتہائی نرمی چکاؤ، مٹا دینا اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی ان لوگ میرے بندوں کو کہہ دو کہ بات نرم انداز میں کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان آپس میں جھگڑے ڈالتا ہے، لڑائیاں، فتنے فساد۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، وہ کیوں لڑائی ڈالتا ہے، کیوں فتنے فساد کرواتا ہے؟ اس لیے انسان کا ہے ہی دشمن، ظاہری دشمن ہے۔ یہاں ایک قابل غور نقطہ ہے، بکل عبادی، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں کبھی بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال مکے نہیں کیتا۔ مکہ مکرمہ دے اندر کیونکہ اجے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اجے بڑا لوگوں کو مشکل لگتا ہے باپ دادا دا دین ان چھڑ کے تے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کو سننا انہاں واسطے اینج جی میں پہاڑ تے چڑھنا ہے یا پہاڑ تو یا آسمان تو گرنا ہے، اتنا مشکل کام ہے انہاں واسطے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں ابھی آپ کی پنیری تیار ہو رہی ہے، آپ کی فصل بن رہی ہے، آپ نے بوٹے لگائے، وہ ابھی تن آور درخت بننے انہوں نے، جب وہ سارے بن گئے پہلے اللہ نے یہی کہا مکے میں یا ایھا الناس، لوگوں کو کہہ دو، یا نبی علیہ السلام کو فرمایا کل عبادی، میرے بندوں کو ذرا بات سمجھا دو یا کہہ دو۔ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں جب آپ کی جماعت تیار ہو گئی، آپ کا باغیچہ مکمل تیار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں مدینے میں آ کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس وقت یہ لفظ استعمال ہوئے مدینے میں آ کے، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا لفظ مدینے میں استعمال کیا، مکے میں یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت ربکم اعلم بکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارا رب ہے وہ تم کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو وہ اللہ تم پہ رحم کر دے، وَإِن یشاء یعذبکم، اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت دینے والے نہیں، ہدایت کا رستہ دکھانے والے، پوائنٹ یاد رکھنا، ہدایت کے رستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں آپ، رہنمائی کرنے والے ہیں، ہدایت میرے رب نے دے دی۔ جس طرح کی مثال کے طور پہ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، چچا جان پوری زندگی بڑی شفقت کی، مجھ سے بڑا پیار کیا، اور آپ حضرت علی کے والد ہیں، تو کہا چچا جان اب دنیا سے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے اسلام قبول کیجئے، کہا نہیں،
بڑا زور لگایا، ادھر حضرت علی، ادھر نبی علیہ السلام چارپائی پر، زندگی موت کی کشمکش اور آخری سانس ہے. کہا چچا جان کچھ نہیں تو میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، کل قیامت کو میں اپنے رب سے یہ بات تو کہہ لوں. جاتے ہوئے میرے چچا جان بڑا پیار کرنے والے میرے کان میں کو کلمہ پڑھ کے گئے. تو کہا نہیں میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل سچے ہیں، آپ کا دین بھی سچا ہے، لیکن یہ مکے والے یہ میرے سامنے کتنے لوگ جمع ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ جاتے ہوئے سردار اپنے دین کو چھوڑ گئے. میں نہیں کر سکتا. چھوٹی سی مسٹیک، میں کہوں گا چھوٹی نہیں بہت بڑی مسٹیک، اور بہت تباہ ہو گئے. آپ نے اسی لیے فرمایا، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ میرے چچا جان کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے جہنم میں جیسے ہانڈی چولہے پہ رکھ کے کھولتی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ایمان کی قدر ہوگی، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لہذا ایمان دا ان سارے دا سارا مل پینا جے. اللہ تعالیٰ ایمان کو سلامت اور صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کدی بھی تمہیں لکھاں روپے بھی مل جائے، کروڑا بھی مل جائے. ایک بڑی سونی مثال سارے دوست نے بیان کی تھی. انہوں دا بیٹا ایک ملک دے اندر گیا تو اتوں انہوں نے پتہ لگا کہ صرف فارما دے اتنے لکھنا پیندا ہے کہ میں مرزئی ہاں تے اگے جتھے مرضی چلے جاؤ، اٹلی چلے جاؤ. انہیں فون کیتا ابو جی صرف اینے لفظ لکھنے نے، میں مرزئی ہونا نہیں، قادیانی میں ہونا، مرتد ہونا کوئی نہیں، لیکن صرف لکھنا ہے قلم دے نال، تے باقی اس تو اگے میرے دل دے اندر جو بات. باپ نے کہا تیری لاش تو دیکھنا گوارا ہے، یہ لفظ گوارا نہیں. تو مر تو سکتا ہے، ہمیں دنیا کے کروڑوں اربوں کی کوئی ضرورت نہیں. لہذا بالکل اے اپنے ہاتھ نہ انہاں ہاتھاں قیامت کو گواہی دینی ہے، انہاں ہاتھاں بولنے کی زبان ملنی تھی. جی اس ہاتھ نہ لکھ دے بندہ کہ میں مرتد مرزئی ہاں، تے اللہ تعالیٰ نے انہاں ہاتھاں نوں پوچھنا نہیں بھی کی کیتا. لہذا یہ لکھنا بھی گوارا نہیں جب تک بندہ زبان تو ہتھاں تو اے دل تو ہوش و حواس نال مکمل اپنے رب نو رب، نبی علیہ السلام نو اپنا نبی، قرآن نو اپنی سچی کتاب، دین نو دین اسلام سچا جب تک نہیں منے گا تو مومن مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا رب جانتا ہے اچھی طرح، اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے. یہ اللہ نے انسان کو اختیاری عمل دیتا ہے کہ میرے بندے دنیا کے اندر رہ کے تیری مرضی ہے، اچھے عمل کرنے نے تے اچھے کر لے، برے کرنے تے برے کر لے. اے انسان کو اختیار ہے، یہ دس بھی دیتا ہے تے نال یہ رزلٹ بھی دس دس. جی کسی جگہ تے دسیا جائے اے چیز ہے اتنے اگر ہاتھ لائے گا تو تیری جان کا خطرہ ہے، بالکل ہاتھ نہ لائیں. تے لکھیا بھی سامنے ہوئے بڑا سخت خطرہ ہے تے پھر بھی جا کے بندہ انہوں ہاتھ لا لے تے ایک قصور کیندا ہے بندے دا تے قصور ہے. اس طرح ہی اللہ تعالیٰ نے خطرے بیان کر دیے، یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے، ادھر جہنم کا راستہ ہے، ادھر نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے حدود کا سارا بیان فرما دیا. پھر بھی اگر کوئی بندہ برائی کا انتخاب کرے تو وہ اپنا خود ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں واضح بیان فرما دی. اس لیے فرمایا اگر تو چاہے تم پہ رحم کر دے، اگر چاہے تم کو عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو کوئی ان کے اوپر کارساز تو نہیں بنایا، آپ کا مقصد ہے بات پہنچانا، سمجھانا ان کو. وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے آسمانوں اور زمین کے اندر کیا ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے فضیلت میں بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی. کیونکہ جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو پہلیاں کتاباں دے اندر یہ انہوں پڑھ چکے سن کہ ایک آخری نبی وہ بالکل آن والے، وہ ساریاں تعریفاں آپ دے اوصاف تورات انجیل سارے لکھے سن. انہاں یہودیاں عیسائیوں کو پتہ سی اس طرح پہچانتے سن جس طرح اپنے اولاد کو پہچانتے. لہٰذا اب یہ اختلاف چھڑ گیا کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے یا نبی علیہ السلام کی، یا موسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے یا نبی علیہ السلام کی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، رواہ البخاری، بخاری کی حدیث ہے. فرمایا مجھے نبیوں میں فضیلت نہیں تم نے دے دی اپنے آپ سے بیٹھ کر کہ فلاں نبی کی شان تھوڑی ہے تو فلاں کی زیادہ ہے، تم نے ایسا کام نہیں کرنا. آپ نے اور مقام پر بھی فرمایا لا تطرونی، مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ کو بڑھاتے بڑھاتے خدا کا بیٹے کہہ دیا. اس طرح کر کے نہیں، بلکہ جو عظمت جو شان اللہ نے عطا کی اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی. لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى،
روال بخاری، یہ دوسری بخاری کی حدیث ہے. فرمایا تمہارے یہ لائق بات ہے ہی نہیں کہ تم یہ کہہ دو کہ میں جناب یونس جو نبی ہے ان سے میری شان زیادہ ہے. تم نے یہ بھی نہیں کہا. لہذا اس موقع پہ حالانکہ اللہ دے نبی دی شان ہے ساری کائنات تو زیادہ، لیکن حکمت عملی دے تحت اس موقع مناسبت کے تحت آپ نے ان لوگوں کو قریب بھی تو کرنا سکے. آپ نے یہود و نصارہ بھی دعوت دینی سی. جے اس طرح کہندے کہ نہیں تواڈے نبی دی عظمت جڑی ہے وہ بہت تھوڑی ہے، اللہ دے نبی آخری انہاں دی عظمت کیونکہ ایک علاقے دے نہیں پوری انسانیت دے نبی اور ہے بھی خاتم النبیین، لہذا انہوں نے تھوڑی گل نہیں سی سننی، قریب نہیں سی ہونا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام نے حکمت عملی کو سامنے رکھا، فرمایا تم نے اب اس وقت ایسا کام نہیں کرنا. لہذا ہر چیز کو اس طرح ہی ماننا ہے جس طرح قرآن و حدیث کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا